بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ کل ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات کے پہلے 4 بند کیے تھے اور آج 5واں بند کر رہے ہیں۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سداہل ہے عادت میں ان کی، دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ اس میں مولانا الطاف حسین حالی امیر لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کے بگڑنے سے پوری قوم جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ ان کے رہن سہن، ان کے لباس کا ذکر کرنے کے بعد ان کی آرام پسندی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں کسی قسم کے لیے نہ ہاتھ ہلانا پڑتا ہے امیروں کو، نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان کے پاس تو نوکروں کی ایک فوج ہوتی ہے جو ہر وقت ان امیر لوگوں کی خدمت میں ہاتھ باندھے کھڑی رہتی ہے۔ وہ لالا و گل کے ہجوم میں وقت بسر کرتے ہیں اور ان کے پاس عیش و عشرت کے اسباب جو ہیں وہ کثرت سے ہوتے ہیں۔ وہ تن آسانیوں کی وجہ سے نرم اور نازک مزاج ہو جاتے ہیں اور طبیعت میں نزاکت جو ہے وہ بھر جاتی ہے۔ کسی غریب اور پھٹے حالوں انسان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے اور اپنے کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتے اور وہ تندرست رہتے ہوئے بھی بیمار ہی نظر آتے ہیں، بیماروں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اگر کبھی زندگی میں وہ بیمار ہو بھی جائیں تو قیمتی دوائیں جو ہیں، خوشبودار دوائیں ان کے لیے تیار ہوتی ہیں، اور پھر کپڑے جو پہنتے ہیں وہ بھی خوشبوؤں سے بھرے ہوتے ہیں اور جدھر سے بھی گزرتے ہیں وہ پورے ماحول کو معطر کرتے چلے جاتے ہیں۔ مختصر ہم یہ کہہ لیں کہ امیروں کے پاس عیاشی اور تن آسانی اور آرام اور ستائش کے سامان اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ایک آدمی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا ان چیزوں کا۔ ان کی زندگی خوشبوؤں میں بسر ہو رہی ہوتی ہے، قیمتی لباس، اعلیٰ کھانے جو ہیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں، علاج معالجے کے لیے بھی ادویات جو ہیں وہ خوشبودار استعمال ہوتی ہیں۔ اگلا ہے، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، ہم جنس ہو نا ایک ہی جنس سے تعلق رکھنا، نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ ہم جنس کہتے ہیں ایک ہی جنس سے تعلق رکھنا، تدبیر سوچنا، کوشش کرنا، کسی کام کے بارے میں سوچنا، تقدیر قسمت کو کہتے ہیں۔ حالی جو ہیں وہ پہلے بند میں امیر لوگوں کا ذکر کر رہے تھے، ان کی آسائشوں کا ذکر کر رہے تھے، اور اس بند میں غریبوں کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر غریبوں کے ہم جنس نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک ہی جنس سے تمام لوگ تعلق رکھتے ہیں، مگر دنیاوی جو دولت ہے اس نے امیروں کے دماغ کو خراب کر رکھا ہے اور اس طرح امیروں اور غریبوں میں فرق جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے۔ امیر غریبوں کو اپنے جیسا نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو ان سے بہت ہی بلند، اعلیٰ اور عرفہ مخلوق سمجھتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے اعتبار سے وہ غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ غریبوں کو لمحہ بھر سکون اور چین نہیں ملتا، وہ غریب جو ہیں وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی محنت میں مصروف رہتے ہیں اور خون پسینہ ایک کرتے ہیں۔ وہ غریب لوگ جہاں بھی جاتے ہیں وہ پیدل جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی، ان کی خدمت کے لیے کوئی بھی نوکر چاکر نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ان کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا، وہ فاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔
جو کام کرتے ہیں وہ بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا، ان کی تدبیر بھی الٹ جاتی ہیں، یعنی ناکامیاں غریبوں کا مقدر بننی ہوتی ہیں اور ان کی قسمتیں بھی کھوٹی ہوتی ہیں، وہ نہ تدبیر ان کا ساتھ دیتی ہے اور نہ ہی تقدیر جو ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہم مختصر یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر جو ہے وہ غریبوں سے برتر ہیں، اور بظاہر بات ٹھیک ہی لگتی ہے، لیکن وہ غریب جن کی زندگیاں سکون اور آرام سے بالکل دور ہوتی ہیں، ان کے پاس تو آسائش کا کوئی سامان بھی نہیں ہوتا، وہ غریب امیروں کے خادم ہوتے ہیں اور وہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، ان کی سواریوں کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے ہیں، اور ان کے امیروں کا غریب جو ہے وہ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ہم جنس کیوں کر ہو سکتے ہیں۔